الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں اور بہنوں اور سننے والوں، عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے، جن میں نصرانیت اور یہودیت جیسے الہامی مذاہب بھی شامل تھے، مگر ان کی اصلی صورت کچھ اس طرح مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور اصلی دین میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا تھا۔ توحید کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ نصرانیت تثلیث کے جھگڑوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے سے بھٹک کر اوہام پرستی کے گورکھ دھندوں میں پھنس چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر ملک عربوں سے بھی گیا گزرا تھا، اور تمام دنیا ضلالت و گمراہی کے عمیق اندھیرے میں پھٹک رہی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، خواتین کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ جوا، شراب، زنا، بدکاری ہر طرف عام تھی۔ انسانوں سے انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اس پستی اور زبوں حالی پر رحم آ گیا، اور اس نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو بھیجا۔ رشد و ہدایت کا یہ آفتاب عالم تاب سرزمین عرب کے ایک شہر مکہ میں طلوع ہوا، اور اپنی ضیاء باریوں سے تمام اقصائے عالم کو منور کر دیا۔ خدا کا یہ برگزیدہ انسان انسانیت کے لیے جو نیا الہامی مذہب لے کر نمودار ہوا، اس کا نام اسلام ہے۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ میرے آقا و مولا حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم مکہ کے مشہور قبیلہ قریش میں 9 یا 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے، مگر حضرت پیران پیر غوث دستگیر حضرت شیخ محی الدین الگیلانی کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آفتاب 10 محرم الاحرام یعنی عام الفیل تھا۔
اس میں روشن ہوا، اور آپ کی پیدائش 20 اپریل 571 عیسوی میں بوقت صبح ہوئی، بوقت سحر ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے چند ماہ قبل آپ کے والد جناب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب وفات پا چکے تھے۔ ابھی آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے بھی نہ تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس کے بعد آپ کے دادا جناب سیدنا عبد المطلب علیہ السلام نے نہایت پیار و محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی، اور اپنی وفات سے قبل انہوں نے آپ کی تربیت و نگرانی آپ کے چچا جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ کر دی۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ تنگ دستی اور کثرت عیال کے باوجود آپ کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے، مکہ سے شام تجارت کا مال لینے جاتے اور وہاں سے لا کر مکہ مکرمہ کی منڈی میں فروخت کرتے۔ آپ مکہ کے نہایت معتبر سردار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طبی حالات کے مطابق آپ پرورش پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیمانہ اخلاق اور جاہلانہ عادات اپنا کر جوان ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تہذیب و تربیت کے انتظام فرمایا، اور عقل رسا، حسن اخلاق، نازک طبع، پروقار شرم و حیا، متانت و بردباری، صبر و استقلال، اعتماد اور ذمہ داری، قوی دل، صدق و سچائی اور جمعیت خاطر بخش کر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق کی تکمیل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی کی نجاستوں سے پاک رکھا، چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ کبھی شراب کی، نہ بتوں پر چڑھائے ہوئے جانوروں کا گوشت کھایا، اور نہ اس دور کے میلوں اور جلسوں میں جلوسوں میں شرکت کی۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ میں حیا، زبان میں حیا، عمل میں حیا، چال میں حیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی ایسی نیکی نہیں جو ان کے کردار میں نہیں تھی، اور دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی میں اپنائی ہو یا ان سے سرزد ہوئی۔ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع بلند کو کسب معاش کے لیے حیلہ و تدبیر کا شوق پیدا ہوا، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم والی دو جہاں اپنے قومی رواج کے مطابق نہایت ہوشیاری اور مستعدی سے تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور لوگوں میں آپ کی ہوشیاری، راست بازی اور دیانتداری کا چرچا عام ہونے لگا۔ اس وقت جناب حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے، جو قریش کی مالدار اور باعزت خاتون تھی، مکہ کی سب سے امیر خاتون تھی، آپ کو اپنے مال تجارت کے لیے دعوت دی۔ آپ نے ان کے خادم میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا، اور اس تجارت میں بڑا نفع ہوا۔ جب آپ مکہ واپس ہوئے تو یہ نیک بی بی اس گراں قدر منافع اور کامیاب تاجر کی ایمانداری کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور آپ سے شادی کرنا چاہتی۔ اس وقت وہ 40 برس کی تھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین 25 برس کے تھے۔ آپ نے بھی اس رشتہ کو پسند فرمایا، اور جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے یہ نکاح طے پایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا۔ حضرت خدیجہ کی گراں قدر خدمات کے باعث اسلام کی ترقی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔
پھر حضرت علیہ الصلاۃ والتسلیم خاتم الانبیاء والمرسلین اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کے لیے متفرق منڈیوں میں تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ساز و سامان اور زندگی کے آرائش و آرام سے کوئی دلچسپی اور کوئی سروکار نہ تھا۔ اس لیے آپ نے نہ تو دولت جمع کرنے کی حوث ہوئی اور نہ کسی بلند منصب پر پہنچنے کی تمنا۔ آپ دنیا کے مشاغل سے فارغ ہو کر تخلیہ میں لمبی لمبی راتیں غار حرا میں بیٹھ کر عبادت اور غور و فکر میں گزار دیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ دنیا وجود میں آئی تب سے ان کا وجود تھا۔ خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لآدم بین الماء والطین۔ اللہ رحمان و رحیم فرماتے ہیں ہم نے نور محمد مصطفیٰ کی تشکیل کی، خلق کیا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی پاکیزہ اور لطیف روح کو عالم بالا کی طرف متوجہ کرتے، حتیٰ کہ اسی غار حرا میں 40 برس کی عمر ہونے پر آپ کو بذریعہ وحی رسالت و معجزہ بخشا گیا۔ آپ پر پہلی وحی میں سورہ الاقراء پارہ نمبر 30 کی 5 آیات نازل کی گئیں۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں رسول مقبول خاتم الانبیاء والمرسلین پر نازل ہوا۔ قرآن کا نام خود اس وحی الہی میں تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے۔ یہ اولین اور آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلنا علیک الکتاب تبینا لکل شیء، ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمام چیزوں کو واضح کرنے والی ہے، روشن کرنے والی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98۔ دوسری جگہ فرمایا فیہا کتب قیمہ، قرآن مجید میں تمام کتب کے علوم جمع ہیں۔ یہ کتاب حق اور ہدایت اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ نیز اس کی صورتیں اور آیات اس طرح ہیں کہ آپس میں مربوط ہیں کہ ان میں نہ کوئی تعارض ہے نہ تخالف، اور قرآن مجید کے مضامین بہم دیگرے ایسے ملے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سب ایک مسلک میں منسلک ہیں، ایک لڑی میں پروئے ہوئے۔ دعوت نبوت سے قبل رسول مقبول علیہ الصلاۃ والتسلیم غار حرا میں ریاضت اور عبادت یعنی میڈیٹیشن کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو دفتن وہ منزل آ گئی جس کے لیے جویاں تھے، وہ گوہر مل گیا جس کے لیے مضطرب تھے، اور وہ ہدایت مل گئی جس کے لیے گریاں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی نبوت لے کر آئے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا اقرا، پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے زور سے دبایا، پھر جھنجھوڑ دیا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے پھر کہا کہ آپ اللہ کا نام لے کر پڑھیے۔ تیسری مرتبہ کے بعد فرشتے نے یہ آیت پڑھی اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام لے کر پڑھیے جس نے آپ کو خلق کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گندے پانی سے خلق کیا۔ اقرا وربکم الذی اکرم، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ علم پڑھایا، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ علق پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 1 تا 5 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رسول مقبول علیہ الصلاۃ والتسلیم والی دو جہاں اس پیغام ربانی کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھ پر کوئی کپڑا اوڑھ دیجیے۔ جب ذرا سکون آیا
وہ آپ نے تمام ماجرا سنا دیا اور کہا خشیت علی نفسی، مجھے اصلاح دنیا کی ذمہ داری کے بوجھ سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا واللہ ما یحزنیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی فرائض الحق۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرتے ہیں، مصیبت زدوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت خدیجہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، اور ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے امزاد تھے، یعنی چچا زاد تھے۔ ورقہ کو تمام ماجرا سنایا تو ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، کاش میں جوان ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے باہر نکالنا چاہتی تو میں آپ کی دل و جان سے مدد کرتا۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ وحی رک گئی، وہ زمانہ فطرت الوحی کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ دوسری وحی میں سورہ المدثر کی آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد سلسلہ وحی جاری ہو گیا اور کم و بیش 23 سال تک جاری رہا۔ قرآن مجید کا نزول ضرورت اور حالات کے مطابق ہوتا تھا۔ کچھ لوگ خود مسائل چھیڑ دیتے تھے، پھر قرآن نازل ہوتا، رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوالات پوچھے جاتے تو آپ وحی کے ذریعے جواب دیتے۔ کبھی معاشرے میں ایسے مسائل ابھر آتے جن کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ نجمن نازل ہوتا رہا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال الذین کفروا لو لا انزل علیہ القرآن جملہ واحد وتلک نسمت بہ فوادل وترتلناہ ترتیلا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32۔ اس کے بعد ایک مدت تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، پھر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آیات لے کر نازل ہوئے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 سے لے کر سورہ مدثر کی آیت نمبر 56 تک آیات نازل ہوئیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم رسالت و تبلیغ کے بار گراں کو اٹھا کر 3 برس تک خفیہ طریقے سے تبلیغ دین فرماتے رہے۔ 3 برس خفیہ تبلیغ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برملا دعوت حق دینے کا حکم ملا۔ چنانچہ آپ نے علی الاعلان قریش مکہ کو دعوت دین پہنچائی، ان کے افکار و خیالات پر تنقید کی اور ان کے بتوں پر نکتہ چینی کی، جس کا جواب کفار نے کھلی دشمنی سے دیا۔ کفار مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے مکر و فریب اور سازشوں کے جال بچھائے اور اس طاق میں رہے کہ زمانہ کی گردشیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ختم کر ڈالیں، مگر آپ ان کی تمام سازشوں کا مقابلہ صبر و استقلال، حوصلہ مندی اور ایمان سے کرتے رہے۔ آپ کی پشت پناہی میں آپ کے چچا جناب سیدنا ابو طالب سلام اللہ علیہ، جو آپ کی مدافعت و حمایت کرتے رہے، اور آپ کی نیک بیوی حضرت خدیجہ علیہ السلام جو آپ کو تسلی دیتی، حتیٰ کہ ان سخت پریشان حاجیوں کا مقابلہ کرتے کرتے 10 سال گزر گئے۔ نبوت کے 10ویں سال آپ کے مشفق چچا اور آپ کی غمگسار بیوی یکے بعد دیگرے 2 روز کے وقفے سے داغ مفارقت دے گئے، جس کا آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کا نام دیا۔ ان دونوں ہمدردوں کی وفات کے بعد مکہ میں آپ کا رہنا دوبھر ہو گیا۔ بالآخر حکم الہی سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی 2 جہان نے مکہ چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ مدینہ منورہ میں قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے،
جب مشرکوں کو آپ کے اس ارادہ کا علم ہوا تو انہوں نے مل کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اسی رات جب وہ آپ کو قتل کرنے کی نیت سے اکٹھے ہوئے، آپ نے اپنے دوست حضرت ابو بکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ ان کی حفاظت اور نگرانی خدا کر رہا تھا، اور آپ نے اپنے بستر پر اپنے چچا زاد بھائی جناب سیدنا علی یہ مرتضیٰ بن ابو طالب کو اپنے بستر پر سلا دیا، اور ان کے ذمہ وہ امانتیں سپرد کر دی جو لوگوں کی آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور فرمایا کہ آپ یہ امانتیں ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئیے۔ ربیع الاول جمعہ کے دن اپنی عمر کے 53 سال گزرنے پر 24 ستمبر 622 عیسوی کو وہ دونوں مدینہ پہنچے، یعنی جناب ابو بکر اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مبارک ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول بالا ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پھیلنے اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم والی دو جہاں کی کامیابی کی تکمیل کا آغاز بن گئی۔ آپ لگاتار مشرکین سے جہاد کرتے رہے اور قرآن مجید کے احکامات کے مطابق مقابلہ و مباحثہ اور تلوار سے جنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ جہالت کا دور ختم ہو گیا، شرک کی بدلیاں چھٹ گئیں اور دنیا میں توحید کا بول بالا ہو گیا، حتیٰ کہ وہ آیت نازل ہوئی جس کے ذریعے دین کی تکمیل ہوگی، اور اس آیت کریمہ کے نزول کو ابھی 3 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ بخار میں مبتلا ہوئے، اور پیر کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 8 جون 232 کو رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ادا کیا، اور یہ خطبہ ہے جس میں آپ نے اپنے پورے پیغام کا خلاصہ بیان کیا، دین اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا، اور اس وقت نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ ہے قرآن الحکیم، اگر اس کے ساتھ چمٹے رہو گے تو تمہیں شیطان کبھی بہکا نہیں سکے گا، اور اگر اس کے علاوہ خرافات میں پڑ گئے تو شیطان سے کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکو گے، اور وہ ہے قرآن الحکیم۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا، آج کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت، یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور آج کے بعد کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر فوقیت ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہوگی، متقی ہونے کی بنا پر ہوگی۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا، اے قریش، اللہ سے ڈرو، اور تم اپنی کمر پر، اپنے کندھوں پر دنیا کے گناہوں کا بوجھ لے کر مت جانا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو ان کو بھی وہی پہناؤ۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہ تم نے اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر تمہارے اوپر حلال ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ حجت الوداع میں یہ فرمان فرمایا کہ اے انسانوں، اس وقت 1.25 لاکھ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب اپنے امتیوں کو کہا کہ اے انسانوں، جو میں اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، کیا وہ میں نے تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہاں، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے پھر اٹھا کر
ہاتھ اٹھا کر کہا کہ گواہ ہے کہ میں نے تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. تو سب کہنے لگے ہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ گواہ ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم پر پہنچا دیا ہے. سب نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا کہ تم میں سے جو حاضر ہیں ان کو چاہیے کہ یہ پیغام جو حاضر نہیں ہیں اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ دین سے محبت کرنے والے ہوں. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، حضور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو پیغام اسلام ہے، یعنی امن کا پیغام، صلح و آشتی کا پیغام، صلح و محبت کا پیغام، امن و آشتی کا پیغام، یہ پوری دنیا میں پہنچا. اسلام انسان کا گلا کاٹنے سے روکتا ہے، اسلام دوسروں کا حق کھانے سے روکتا ہے، اسلام عورتوں پر بری نظر رکھنے سے روکتا ہے، اسلام جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، اسلام اپنے بھائیوں کا حق مارنے سے روکتا ہے. اسلام میں تمام مرنے والوں کی وراثت کے حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں، ہمیں اس کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا ہے. اسلام عورتوں سے محبت کا سلوک کرنے اور بچوں سے شفقت کا سلوک کرنے کی اور بڑوں کی عزت کرنے کی تلقین دیتا ہے. اسلام نے غلامی ختم کر دی ہے. اسلام صلح و آشتی کا دین ہے. اسلام کہتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر قرآن کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مطابق نافذ کیا جائے. یہ ہے محبت محمد مصطفیٰ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہر صورت کوشش کرنی ہے. ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے، ہمیں اپنے کیریکٹرز کو مضبوط بنانا ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو نور محمد مصطفیٰ یعنی نور قرآن سے منور کرنا ہے. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم المسلمین میں سے ہیں جنہوں نے حیات اجتماعیہ کی شاندار خدمات انجام دی ہے. وہ سب سے بڑے اور عظیم ترین مسلم تھے. ان کا یہ کارنامہ انتہائی فخر کے قابل ہے کہ انہوں نے دنیا کی جاہل ترین قوم کو نور ہدایت سے منور کر کے صلح و آشتی کا ملجا و ماوا بنا دیا اور عورتوں کو اپنے گھروں کی ملکہ، ان کا نان اور نفقہ ان کے خاوندوں کے ساتھ. اللہ کے نبی نے ان سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شفقت کا تقاضا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پہلا حکم یہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کا نام لے کر علم حاصل پڑھیے. اللہ اپنے بچوں کو نور علم کی طرف متوجہ کیجیے، قرآن کے علم کی طرف متوجہ کیجیے، سائنس کے علم کی طرف متوجہ کیجیے، ڈاکٹری کے علم کی طرف متوجہ کیجیے، علم کیمیا کی طرف متوجہ کیجیے، علم فزکس کی طرف متوجہ کیجیے، علم ایٹامک ویپنز بنانے کی اور ایٹامک انرجی سے انسانوں کا فائدہ حاصل کرنے کی، ایٹامک میڈیسنز بنانے کی تربیت دیجیے. اپنے آپ کو مضبوط کیجیے تاکہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا مقابلہ قوت بازو سے دے سکیں. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بیٹیوں، اسلام جس تیز رفتاری سے پھیلا، دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ملکی اور مقامی مذاہب کا ذکر ہی کیا ہے. تمام عالمی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت وغیرہ، ہندو مت وغیرہ، صدیوں تک نہایت گمنامی کی حالت میں رہے. یہی معاملہ یہودیت کے ساتھ پیش آیا. بدھ مت بھی اپنے بانی کے زمانے میں آس پاس کی چند چھوٹی ریاستوں سے باہر قدم نہ رکھ سکا. البتہ صدیوں بعد راجاؤں اور فرمانرواؤں کی سرپرستی میں پروان چڑھا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صدیوں بعد عیسائیت بھی تاج و تخت کے سایہ میں اشاعت پذیر ہوئی، لیکن اسلام اپنے آغاز سے 23 سال کے اندر جزیرہ نما عرب کے گوشہ میں پھیل گیا۔ یہی نہیں بلکہ اگلے 25 سال میں کیسر و کسرا کے مقبوضات اور کیسر کا بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اسی دوران اسلام ایشیا اور افریقہ میں بھی بہت مقبول ہوا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، ہمیں دین اسلام کی تبلیغ اپنے اعمال سے کرنی ہے۔ ہم اگر اپنے آج کے اعمال کی طرف دیکھیں، اپنے ملک میں ہی اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، تو ہم لوگ گندم ذخیرہ کرتے ہیں، ہم لوگ اناج ذخیرہ کرتے ہیں، ہم لوگ چینی ذخیرہ کرتے ہیں، ہم لوگ سبزیاں مہنگی کرتے ہیں، ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، بار بار جھوٹ بولتے ہیں اور اسے یو ٹرن کا نام دیتے ہیں۔ یہ کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور قرآن یہ کہتا ہے اللہ نبی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو منصف بے انصافی کرتا ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی انصاف ہو، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کے نور سے منور کریں، اپنے وطن کا دفاع اتنا مضبوط کر دیں کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف اور اسلامی ممالک کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے عید میلاد النبی کا درس کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے کہ اے اللہ نور محمد مصطفیٰ سے ہماری آنکھوں کو منور کر دے، ہماری روحوں کو منور کر دے، ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے گھروں کو منور کر دے، ہماری آل اولاد کو منور کر دے، ہمارے گھر بار کو منور کر دے، ہمارے ملک کو منور کر دے، ہمارے کاروبار کو نور محمد مصطفیٰ سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما اور قرآن مجید پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں تنگدستی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر آفت اور بلا سے، بالخصوص کرونا کی وبا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ